من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بس ایک دن کی زحمت سماعت اور باقی ہے۔ آج عاشور کی شب، خدائے عزت سے دعا ہے بڑے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس شب کے صدقے میں، اس روز کے صدقے میں، اس دن کے صدقے میں جو کمال، جو انعام، جو فضائل اور جو کچھ جو کرم نوازی ہوئی ہے نا میرے رب کی باقی امتوں پر، تو رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب پر بھی وہ کرم فضل فرمائے اور ہمارے دلوں کے حال پر اپنی رحمت کا مرہم رکھے اور ہماری تمام تر پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما دے، تمام تر تمناؤں حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج یہ نوی نشست ہے، کربلا دستور ہے یار۔ بے شک اگر آپ کربلا سمجھ گئے تو ایمان کے جئیں گے بھی اور ایمان پہ مریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کربلا والوں سے محبت ہو گئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قوم مات آل محمد مات شہید، جو میرے آل کی محبت میں مرا وہ تو شہید ہے۔ بے شک۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں مات قائم، وہ توبہ کیے بغیر مرے گا نہیں۔ آل کی محبت ایسی ہے، بے شک۔ مات مغفورا، اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مرے گا تو فرشتے اسے کہیں گے تجھ پر خوشخبری ہے، اسے تجھے اس شخص کو مرنے والے کو جو آل کی محبت میں مر رہا ہے، فرشتے اسے جنت کی خوشخبری عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسرائیل آتے ہیں جب روح نکالتے ہیں تو اس کی کیفیت، اس کے مردے کے چیخنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کے تمام مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے، جن اور انسان کے سنتے ہیں اس بندے کی چیخ جو مر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو محبوب کی محبت میں مرے، جو محبوب کی آل کی محبت میں مرے، ان کا معاملہ کچھ مختلف ہے۔ فرشتے انہیں خوشخبری سنانے آتے ہیں، جسے خوشخبری سنانے آتے ہیں۔ جو شہید کی موت مرتا ہے، اور شہید اس طرح مرتا ہے جیسے رب کوئی بہت ہی پیاری چیز کسی کو دکھائی جائے اور اس چیز کے جلوے میں گم ہو جائے، اور گم ہونے کے بعد اس کے آہستگی سے ایک چوٹی سی نوچی جائے تو اسے محسوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح شہید کی موت ہے، شہید کی موت ایسی ہوگی کہ رب کا دیدار ہوگا۔ شہید کی موت رب کا دیدار ہوگا، اور رب کے دیدار کے کیفیت کہ رب کا دیدار ہو رہا ہے۔ اب رب کے دیدار کے بعد کچھ اور محسوس ہوتا نہیں ہے، تو جب رب کا دیدار ہوگا تو اسے موت آئے گی، فرشتے کی روح نکالیں گے، اسے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اسے وہ کرب نہیں ہوگا، کیونکہ کربلا والوں سے محبت کی ہے نا۔ اب اس کی زندگی کے سارے کرب بلا ختم ہو جائیں گے۔ یہ محبت کا صلہ ہے کربلا والوں سے محبت کرنے کا۔ ہم نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی وہ قال رسول، اور رب فرمائیں گے، رب سے فرمائیں گے، رب فرما رہا ہے کہ حبیب کہیں گے، میرے نبی کہیں گے یا رب انی قوم اتخذوا، اے میرے رب میری قوم نے چھوڑ دیا وہذا القرآن، اس قرآن کو جو میرے پر نازل ہوا، جو میں لے کر آیا اسے چھوڑ دیا، مہجورا، ان نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، عزت نہیں دی، چھوڑنے کے قابل سمجھا۔ رسول خدا کا یہ کلام جو ہے یہ تو شکوہ ہے، جیسے رب نے شکوہ کیا قرآن شریف میں کہ لوگوں نے رب کی ویسی قدر نہ کی جیسے کی قدر کا حق تھا۔ لوگوں نے رب کی ویسی قدر نہ کی، تو رسول کا یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے۔ آج ہمارے اعمال دیکھیں کس نہج پر ہے۔ ہمارے اعمال، کیا ہمارے اعمال ان مشرکوں جیسے نہیں ہیں؟ پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ اس نے قرآن کو چھوڑا، وہ مشرک ہے۔ ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، بھول کے بیٹھے ہوئے، ہمیں قرآن یاد نہیں رہتا، ہمیں قرآن کا بولنا یاد نہیں رہتا، ہمیں قرآن کا پڑھنا یاد نہیں رہتا، ہم مسلمان ہیں۔
حرکات ایک ایسی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر منبر پہ بندر اچھلا کریں گے. تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ممبر ایسے ہیں جس کو اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے, بہت اچھل کود مچی ہوئی ہے, ہوتے تو وہ بھی انسان ہی ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے جو بات کہی اس کا مفہوم سمجھ جاتے ہیں آپ, اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ممبر پہ جو بندر اچھلیں گے تو اس سے مراد اوریجنل بندروں کی نہیں ہے, اس سے مراد یہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حرکات بندروں جیسی کریں گے جس سے ان کو بندروں سے تشبیہ دی جائے گی. تو یہ تشبیہات ہے, یہ تشبیہ ہے جو دی تھی آقا علیہ السلام نے, ایسا ہوگا. تو اب ہماری تشبیہ دیکھیں نا, ہماری تشبیہ دیکھیں, کیا ہمارا عمل ان کے جیسا نہیں ہے؟ کیا ہمارا عمل ایسا نہیں ہے؟ تو پھر ہم مسلمان کیسے؟ اپنے دل سے پوچھے تو حضرت بائد بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے, ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے, دونوں دوست ہیں, دونوں کا کاروبار برابر برابر ہے, دکانیں دونوں کی ساتھ ساتھ ہیں, پکی دوستی ہے مسلمان اور یہودی کی. زمانہ بائد بسطامی کا ہے, آج سے 1200 سال پرانی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو, توجہ آپ کی ہونی چاہیے میرے جملوں پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر, کہ دونوں میں دوستی تھی. اکثر مسلمان اس سے یہودی سے کہتا کہ یار اسلام لیا, دوست ہے اس کو تبلیغ کرتا اسلام لیا, کیا بات. وہ کہتا خیر ہوگی, پڑھ لوں گا کلمہ تیرے نبی کا, ابھی تو رہنے سے پڑھ لوں, ہو جائے گی خیر, اللہ چاہے گا تو پڑھ لوں. پھر کچھ دن بعد اس نے دعوت دی, پھر کچھ دن بعد دعوت دی. جب 4-5 بار اس نے دعوت دے دی نا, سال 2 سال میں 4-5 بار دعوت دے دی, اب جب 4-5 مرتبہ دعوت مل گئی تو اب صورتحال یہ بنی کہ اس نے اس دعوت کے دینے والے شخص سے کہا, اس یہودی نے مسلمان سے کہا, اور کیا کہا, یار یہ بتا دکان تیری اور میری برابر برابر ہے, کیا بات. تو اور میں ایک جیسا کاروبار کرتے ہیں, تو کم تولتا ہے اور میں کم نہیں تولتا, تو کم تولتا ہے اور میں کم نہیں تولتا, تو جھوٹ بولتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, تو شراب پیتا ہے اور میں بھی شراب پیتا ہوں, تیرے مذہب میں حرام ہے میرے مذہب میں جائز ہے, تو جوا کھیلتا ہے اور میں بھی جوا کھیلتا ہوں, تیرے مذہب میں حرام ہے میرے مذہب میں جائز ہے, میرے مذہب میں جائز ہے, میں اپنے مذہب کے مطابق عبادت نہیں کرتا اور تو اپنے مذہب کے مطابق عبادت نہیں کرتا. بتا ہم میں سے بہتر کون ہے؟ کم سے کم میری ذات سے مخلوق کو تو نقصان نہیں پہنچتا, تو انہیں بھی نقصان پہنچاتا ہے, کاروبار میں کم تول کے انہیں بھی نقصان پہنچاتا ہے. اب یہ بتا کہ اگر تیرے جیسا مسلمان ہونا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, میں یہودی بہتر, میں یہودی بہتر اگر تیرے جیسا مسلمان ہونا ہے. اور ہاں اگر بایزید جیسا مسلمان بننا ہے تو جا بایزید بستامی سے بول کہ آ کے مجھے تبلیغ کرے, میں کلمہ پڑھ لوں گا. سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ آج ہم نے صرف ایک کلمہ پڑھ لیا, جیسے شادی کے اندر نا, آج ہماری شادی کی جو رسمیں ہوتی ہیں, لوگوں کے اسٹیٹس دیکھیں آپ کو پورے مسلمان لگتے ہیں, اس اسٹیٹس کا عمل ان کے اندر نظر نہیں آئے گا. شادیوں میں اول تاخیر ساری تقریبات غیر شرعی ہوتی ہیں, لیکن ایک عمل نکاح جو کہ سنت ہے, اسلامی طریقہ ہے, طرز ہے اور اللہ کے دین کا ایک دستور ہے, وہ ہوتا ہے. یا ایسا کرتے ہیں کہ بس مائیوں کے دن قرآن خوانی پہلے کروا دیتے ہیں, بس پہلے قرآن پڑھ لیا, اس کے بعد سارے قرآن پڑھنے کے بعد اب یہ قرآن کی مار ہے کیا؟ آپ خود سے سوال ہے میرا, خود اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ قرآن کی مار ہے؟ ان حاضر قرآن یہدی للتی, یہ وہ کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے, اور اس کے بعد دن میں قرآن خوانی ہوتی ہے, شام میں مائیوں میں سارے روپٹے اڑتال دیے جاتے ہیں بہنوں بھتیجیوں بھانجیوں بیٹیوں کے, اور اسٹیج پہ ناچتی ہیں اور ساری دنیا کا تماشا دیکھتی ہے, وہ لٹیاں ڈالتی ہیں, وہ روکنے والا نہیں ہوتا, اور بڑے کہتے ہیں کہ یہ تو رسم ہے رواج ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا رواج ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. قرآن کی اصل میں قرآن خوانی ختم ہوتی ہے اور عشاء کے بعد آپ جو شروع کرتے ہیں ہنگامے دنیا بدتمیزی کا بازار گرم کرتے ہیں, وہ کیا ہے
قرآن پڑھنے کے بعد تو اچھا رزلٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قرآن ہدایت مومن کے لیے دیتا ہے. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ صرف مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم جب اس کو پڑھے گا تب اسے نقصان ہوگا. آپ نے قرآن خوانی کر لی، اس کے بعد جو آپ نے کیا الا ماشاء اللہ ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. آپ کے ہمارے گھر محفوظ تو نہیں اس سے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو قرآن کی مار ہے پھر تو یہ کہ پڑھ کے میں اور غلط ہو جاتا ہوں اور بھٹک جاتا ہوں. اسے پڑھ کے مجھے ہدایت ملنی چاہیے تھی، بھٹکنے لگتا ہوں میں. تو یہ جو بھٹکنا ہے نا یہ زیادہ خطرناک ہے. تو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا نا، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. پھر کبھی کبھی اٹھاتے ہیں نا تو وہ غلط ہو جاتا ہے. جو لوگ میڈیسن کے اندر اینٹی بائیوٹک کو ایک دن یا ایک ٹائم کھا کر 2 ٹائم کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کا مرض بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ہم سالوں میں ایک بار قرآن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے مرض بڑھتا ہے. جو کورس پورا کرتے ہیں ان کے مرض صحیح ہو جاتا ہے. جو اس کو مکمل پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، انہیں شفا یابی ملتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو وہ کچھ چیزیں سی جو رضا مصطفیٰ ہے، بے شک حضور نبی کریم کے رضا کا سبب بنتی ہیں. کچھ چیزیں سی جو ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. بھئی حضور خوش ہو رہے ہو، میں یہاں سے درود پڑھوں. آج شب جمعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں گے. پچھلے ہفتے یہی سی بات میں کی تھی، وہ 3 طریقے بیان کیے تھے. آج حضور سنیں گے میرا یہ امتی ہے، فرشتہ بتائے گا فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے. حضور خوش ہوں گے کہ میرے امتی نے درود پڑھا ہے. لیکن اگر میں آج کی رات کو غلط کام کروں تو حضور کو تکلیف بھی تو ہوگی. جیسے ہر ہفتے امت کے اعمال نبی پہ پیش ہوتے ہیں. جیسے سالانہ رپورٹ ہوتی ہے نا، بچے کی پروگریس رپورٹ ہوتی ہے اسکولوں میں، ہر مہینے والدین کے آگے پیش کی جاتی ہے. پی ڈی ایم کے اندر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے نے مہینے بھر میں یہ کارکردگی کی ہے، کتنے دن آیا، کتنی چھٹی کی، کام کیا نہیں کیا، کیسا رہا، ڈر رہا، پرفارمنس کیسی رہی، اس کی ڈریس کیسا رہا، پیرنٹس کیسی رہی، ساری چیزیں پیش کرتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ کے حضور کے آگے نبی علیہ السلام کے دربار میں یہ اعمال نامہ کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ فلاں بن فلاں اس علاقے میں رہتا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا پتہ ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے اور اس کے ہفتے بھر کے اعمال یہ. اب میرے ایک ہفتے کے اعمال پیش ہوں گے، پھر اگلے ہفتے دوبارہ اعمال پیش ہوں گے. جب جب میرے نامہ اعمال میں غلطیاں، گناہ اور کمیاں نظر آئیں گی تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. حضور کو اگر میری نیکیاں دیکھ کر خوشی ہوگی، میں کوئی اچھا کام کر لوں اللہ کے فضل و کرم سے اور مجھے اس پر عاجزی نصیب ہو جائے، مجھے تکبر نہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نصیب ہوگی. حضور کو خوشی ہوگی کہ میرا امتی اس نے سیدھے کام کیے. تو جب میں غلط کام کروں گا تو نبی علیہ السلام کو تکلیف بھی تو ہوگی. والدین کو کیسا ہوتا ہے کہ جب بچے اچھا کام کرتے ہیں تو پھر ان کو انعام و اکرام دیتے ہیں، جب بچے برا کام کرتے ہیں تو والدین کا دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ والدین کا دل دکھتا ہے. تو والدین سے زیادہ محبت کرنے والے کریم رسول ہیں، والدین سے زیادہ پیار کرنے والے کریم رسول ہیں. اب وہ کریم رسول جب ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کریم رسول کا کہ ان کے دربار میں میری رپورٹ کارڈ جاتی ہے، ہر ہفتے کی پرفارمنس جاتی ہے میری، تو ایک ہفتے کا جو پرفارمنس ہے میرا اب وہ حضور کی دربار میں پہنچا، پرفارمنس پہنچی ہے، تو معاملہ کیا ہوا؟ اب میرے اعمال اچھے ہیں تو حضور راضی ہو جائیں گے، حضور کو خوشی نصیب ہوگی. کیا میں نے سوچا گناہ کرتے وقت کہ میرے گناہ سے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، میری اس غلطی سے حضور کو تکلیف ہوگی، میری اس غلط فعل سے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی؟ میں نے ایسا سوچا؟ ہماری سوچ نہیں جاتی. بس یہ شعوری والدگی کا مسئلہ ہے. ہمارا فہم اور شعور وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچے شعور و فہم کہ ہم اس منزل پہ جائیں جہاں پر یہ بات ہمیں ہر وقت دھیان میں رہے کہ میرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا باعث ہے یا ناراضگی کا باعث ہے. جب میں قرآن کو ہاتھ میں رکھوں گا، اسے پڑھتا رہوں گا، تو پھر کیا ہوگا کہ مجھے وہ آگاہی دیتا رہے گا، وہ مجھے آگاہی دیتا رہے گا. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی کو اپوزٹ کر دو تو نماز نہیں پڑھو تو پھر آنکھوں میں تکلیف ہوگی. کیسی تکلیف ہوگی؟
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے میری آنکھ میں کوئی تنکا چبو دیا. سوچیں آنکھ میں کوئی تیلی کوئی تنکا چپ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب ایک امتی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو پھر اللہ کے حبیب کا عالم اس امتی کے لیے دل میں اتنا درد محسوس کرتے ہیں کہ اے میرے امتی تو میرا امتی ہو کے نماز چھوڑ رہا ہے جس کے نبی نے 7 نمازیں فرض تھی, جس کے نبی پر تہجد بھی فرض تھی, جس کے نبی پر 7 نمازیں فرض تھی, تو اس کا امتی ہو کر نماز چھوڑ رہا ہے. کیسی تکلیف کی بات ہے. قرآن دل کا سکون, قرآن نبی علیہ السلام کے دل کا سکون ہے. حضور تو خود کہتے ہیں صاحب سے, حضرت کعب سے کہا کہ کعب مجھے قرآن سنا. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ پہ قرآن اترا ہے. انہوں نے کہا اپنے محبوب کا ذکر دوسرے کی زبان سے سننا مزہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رسول اللہ کے محبوب ہیں, اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہی نہیں حضور کسی سے بھی, سب سے تو محبت اللہ کی ہے. اب اللہ محبوب ہے, کہہ رہے اس کا ذکر ہے اس کلام میں, تم سناؤ گے مجھے مزہ آئے گا. اپنے محبوب کی بات کسی اور کی زبان سننا تو بڑا مزہ آتا ہے. اور جب بندہ ناراض ہوتا ہے نا, ناراض ہوتا ہے تو اپنی کسی چیز سے ناراض ہو جائے, کسی کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچے, کسی کی وجہ سے وہ درد پہنچے دل میں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تکلیف پہنچی کسی کے عمل سے بھی, تو آپ جا کر اس سے وہ درد کہیں گے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جو لوگ جاب پہ جاتے ہیں دن بھر کے آ کے روزہ تک کی بیوی کو سناتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری شریک حیات ہے, میرے غم کی ساتھی ہے, تو اسے اپنی ساری کہانی سناتے ہیں دن بھر کی جو ہوا. وہ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں, لیکن آپ سناتے ہیں, آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اب یہاں پر وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا هذا القرآن, اب رسول فرمائیں گے, رسول کہیں گے یا رسول نے کہا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. یہ جو کہا تو کس سے کہا؟ اللہ سے کہا. کہا کس سے؟ اللہ سے کہا. کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. چھوڑا کس نے؟ قوم نے. قوم نے چھوڑا اور کہا اللہ سے. کیوں اللہ سے کیوں کہا؟ قوم کو جمع کر کے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا, درد اس کو ہی بتایا جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک بار درود پڑھ لیں محمد علیہ السلام. قرآن پر شکایت کی, سنیں اور سمجھیں اس حکمت کو کہ قرآن پر شکایت کی. خداوند تعالیٰ سے رسول نے جو شکایت کی قرآن پر, اس میں حکمت کیا ہے؟ نماز میں چھوڑی ہے نا لوگوں نے, نماز پر شکایت کی, قرآن پر شکایت کی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا نام ہے, فقہ جو ہے شافعی مسلک کے امام ہیں, اور ان کے شاگرد ہیں, بلا واسطہ شاگرد ہیں. ان سے سامنے بیٹھ کر علم سیکھا امام احمد بن حنبل نے. جب شاگرد, سنیں بھائی سنیں, جو طالب علم ہے نا درس نظامی کے وہ توجہ کریں, جب شاگرد علم پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے. جب بچہ 4-6 کتابیں پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بس اب میں تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہوں, تو میرے ساتھ سمجھ تو کوئی رکھتا ہی نہیں ہے, تو وہ بہت تیزی سے سمجھنا شروع کر دیتا ہے, بہت تیزی سے اس میں کلام کرنا بھی شروع کر دیتا ہے. استاد نے محسوس کیا کہ شاگرد کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ ذرا ٹھہر, سمجھ, اتنی تیزی صحیح نہیں ہے, اتنا تیزی سے فتویٰ, تیزی سے جملہ, تیزی سے بات, یہ صحیح نہیں ہے سمجھانے کے لیے. اب استاد نے پوچھا شاگرد سے کہ بیٹا اس حدیث کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ الحاد الذی قال رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الحاد الذی بینہم الصلاۃ فمن ترکہا کفر. بیٹا اس کے کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا سیدھے سیدھے معنی, ہم اور کافروں میں جو فرق ہے وہ نماز ہے, جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا بیٹا وہ کافر ہو گیا. استاد نے سن لیا, شاگرد نے سنا دیا, وہ کافر ہو گیا. اب جو کافر ہو گیا تو ان کا بیٹا پھر اب وہ بندہ کافر ہو جائے جس سے نماز چھوٹی وہ کافر ہو گیا. توجہ ہے آپ کی؟ پوری توجہ سنیے گا, بات بڑا اہم مسئلہ بھی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. وہ کافر ہو گیا تو نے کہا کہ بیٹا یہ بتا کر کافر ہو جائے بندہ تو ایمان کیسے آئے گا, اس کو دوبارہ واپس لوٹے گا کیسے؟ کلمہ پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے. انہوں نے کہا بیٹا اس نے کلمے کا انکار تو کیا نہیں, کلمے کا انکار تو اس نے کیا نہیں. اگر کلمے کا انکار کرتا تو کلمہ پڑھ کے ایمان آ جاتا, کلمے کا انکار نہیں کیا تو کلمہ پڑھنے سے ایمان کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا نہیں کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں آئے گا. اب شاگرد کہہ رہے امام احمد نے
نماز پڑھنے سے بعد آ جائے گا واپس. انہوں نے کہا بیٹا کافر نماز کیسے پڑھے گا؟ اب کافر نماز کیسے پڑھے گا؟ کافر کو تو پہلے ایمان لا رہے ہیں، نماز کیسے پڑھے گا؟ کافر نماز پڑھے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے اس کا ایمان ہونا چاہیے، بعد میں نماز ہونی چاہیے. نماز پہلے نہیں ہو سکتی، ایمان بعد میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں امام احمد بن حنبل پھنس گئے. کہا حضور اب کیا کرے گا؟ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ تو امام احمد بن حنبل سے امام شافعی فرمانے لگے بیٹا اس کے معنی یہ ہے کہ اواد الذی بینہم الصلاۃ فمن ترکھا کفر، جس ہم میں اور کافروں میں جو فرق ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز ترک کی اس نے کافروں جیسا عمل کیا. مشابہت کے اندر کافر سا ہو گیا، مشابہت میں کافر سا ہو گیا. حقیقت میں کفر نہیں آئے گا. نماز چھوڑنے پہ بندہ کافر نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. امام حسین کے قتل پر یزید پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہم. امام حسین کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کرنے کے اوپر یزید کافر نہیں ہو سکتا. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. امام اعظم نے اسی لیے ثبوت اختیار کیا ہے. مسئلہ سنتے چلے جاؤ. ہم یہاں کربلا سن رہے ہیں، کربلا سمجھ کے بھی جاؤ. امام حسین کے قتل کرنے پر یزید کو ہم کافر نہیں کہتے. یزید کو فاسق و فاجر کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں، گناہگار کہتے ہیں، سب بات کہتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہتے. اس کے کفر کا فتویٰ ہم اس بات پہ نہیں دیتے، ہم اس بات پہ دیتے ہیں کہ اس نے جب نبوت کا انکار کیا نا، اس نے کہا کہ یہ ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا ایک، تو وہاں پہ کفر ہو گیا. امام حسین کے مسئلے پہ کفر نہیں ہوا. قتل کرنے کے بعد آدمی کافر نہیں ہوتا، ظالم ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا. تو مسئلہ سمجھے آپ، امام حسین کے مسئلے پر نہیں. لیکن میں نے کل مسئلہ سمجھایا تھا کہ جب بندہ ایک چھوٹی غلطی کرتا ہے تو ایسا تو بڑی غلطی میں رشتہ چلے جاتا ہے. وہ پھر جب اس نے کیا نا، اور پھر مسجد نبی میں سے گھوڑے بنوا دیے، یہ اس سے زیادہ خطرناک بات تھی. اور 3 دن تک مسجد نبی کو اور شہر مدینہ کو حلال قرار دے دیا، اس کی حرمت پامال کر دی، تب بھی کافر نہیں ہوا. کافر وہ اس وقت ہوا جب اس نے عقیدے کا انکار کیا، رسول اللہ کی نبوت کا انکار کیا، تو وہاں سے کافر ہو گیا. آری بات سمجھے آپ کی؟ توجہ ہے میرے دوستوں کی؟ اب سارے کافر، بہت توجہ چاہیے آپ کی اس جملوں پر جو میں سنانے جا رہا ہوں. کافر و مشرکین کا جو سوال ہے نا، اسی سورہ فرقان کے اندر، انہی آیتوں پر، انہی آیتوں سے آگے پیچھے سوال ہے کہ کتاب سارے نبی کو ایک ساتھ ایک دفعہ میں آئی ہے. جو کتاب ہے نا اللہ کی، وہ سارے نبی کو ایک ساتھ ایک دفعہ میں آئی ہے. تو آسمانی کتاب جب سارے نبیوں کو ایک ساتھ آئی، یعنی کہ جو رسول ہیں وہ 313 ہیں، اور آسمانی کتابوں کی تعداد جو تقریباً 110 ہے، اور صحیفے ہیں. تو جو صحیفے اور کتابیں آئی ہیں وہ ایک ساتھ آئی ہیں. جس کو صحیفے دینے تھے وہ بھی دے دیے، جس کو ٹیسٹیمونیل دینا تھا، جس کو نوٹس دینے تھے، جس کو پوری پوری بکس پلیٹ دینی تھی، وہ بنا کے دی تھی ایک بار میں، ایک دفعہ میں دی تھی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی. تو اسی سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 31-32 میں کافروں نے سوال کیا کہ پھر ایسا کیوں، ایسا کیوں ہے کہ سارے نبیوں کو کتاب دے دی گئی اور آپ کو نہیں دی گئی؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو بھی کتاب دے دی جاتی، ایک ساتھ دے دی جاتی. آپ کو کیوں نہیں دی ایک ساتھ کتاب؟ کتاب دے دی جاتی، ہم پڑھ لیتے، ہم دیکھ لیتے اللہ کی طرف سے کیا کتاب آئی ہے. یہ سوال تھا مشرکین کا سوال تھا. اب اس کا جواب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں آئی. جب سوالات میں سے 313 نبی ہیں جو صاحبان شریعت ہیں، رسالت جن کے اوپر آئی ہے، اور ان میں سے 110 وہ ہیں جنہوں کو صحیفے اور کتابیں ملی ہیں، تو ان میں سے سب کو جو ہے کتاب ایک ساتھ ملی، تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب کو ملی، تو آپ کو مل جاتی تو مسئلہ تو ہونا نہیں تھا. تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ یہ جو اب اس کا جواب دے رہا ہوں نا میں، یہ دل سے کانوں، دل کی کانوں سننے والی بات جواب ہے. یہ بالکل سونے کے قلم سے لکھنے والا جواب ہے. سن لیں. جن کو بھی کتاب دی نا اللہ نے، جن کو کتاب دیا اللہ نے، جب وہ سارے نبی گئے تو کتاب قوم کے ہاتھ میں آ گئی، کتاب قوم کے ہاتھ میں آ گئی، اور امتی نے کتاب اپنے ہاتھ میں سے تحریر کر دی. نبی گئے، کتاب ایک ساتھ دی تھی. نبی کے جانے کے بعد
پہلے نبی کے ہاتھ میں کتاب تھی، نبی چلے گئے، کتاب قوم کے ہاتھ میں آ گئی، کتاب قوم کے ہاتھ میں آ گئی اور اس میں تحریف ہو گئی، اللہ نے کہ اللہ کی کتاب میں امتیوں نے تحریف کر دی۔ اب نہ دنیا میں وہ نبی رہے نہ وہ کتاب رہے، نہ نبی رہے نہ وہ کتاب باقی رہے، جبکہ میرے رسول کا معاملہ کسی نبی کے معاملے جیسا نہیں، میرے رسول کا معاملہ کسی نبی کے معاملہ جیسا نہیں۔ ابن کثیر کے اندر حافظ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ اسراء کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب موسیٰ علیہ السلام سے بلند ہوئے نا میرے نبی میرا کی شخص، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا اے میرے رب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تو نے جو رفت جو مقام جو بلندی مجھے دی ہے تو مجھ سے بھی اوپر کوئی جائے گا، جب تک گئے نہیں تھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی جائے گا۔ اور کروڑوں سال جبرائیل کی عمر ہے، کروڑوں سال جبرائیل کی عمر ہے۔ اب جب جبرائیل سے اوپر گئے تو کہا میں تو یہاں تنہا سدرہ پہ آتا ہوں، اس منزل پہ وہی لیتا ہوں، یہاں تک تو کسی فرشتے کی بھی پہنچ نہیں، کسی نبی کی بھی پہنچ نہیں، یہاں سے بھی اوپر گئے۔ تو جب وہ گئے نا تو جبرائیل کی کیفیت یہ تھی کہ بس وہ دیکھتے رہ گئے، وہ مبہوت و ساکت ہو گئے، الفاظ زبان سے تھے نہیں کچھ، کیونکہ وہ معاملہ ایسا تھا کہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کوئی میرے سوا بھی، میں سید الملائکہ، میں نوری بشر کا سردار ہوں، میں نوریوں کا سردار ہوں، میں ملائکہ کا سردار ہوں، لیکن ایک اللہ کا نبی جسے اللہ نے بشری قوت بھی دی اور نوری قوت بھی دی، وہ اس سے اوپر جائے گا، تو دیکھتے رہ گئے بس۔ یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ اب بلا تمثیل اس بات کو سمجھیں، بغیر تمثیل کے سمجھیں، سب کو کتاب ایک ساتھ اس نے دی کہ ہر نبی کو جب اللہ نے کتاب دی نا تو جو اللہ نے چاہا اس زمانے کی جو ریکوائرمنٹ تھی جیسا ہوا اللہ نے کتاب میں لکھا اور دے دی کتاب، فائنل کر کے کتاب دے دی ہر نبی کو۔ لیکن میرے نبی کے معاملے میں اللہ نے کتاب لکھی نہیں، قلم بند کی نہیں، کتاب کو ایک کمپائل کیا نہیں، کیا کیا؟ میرے نبی کے لیے اللہ نے صراط مستقیم کا انتخاب کیا، صراط مستقیم کا انتخاب کیا۔ اب صراط مستقیم کون سا راستہ تھا؟ تو وہ کوئی راستہ نہیں تھا، صراط مستقیم، صراط مستقیم کوئی راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم حبیب کی ایڑیوں کا صدقہ ہے، وہ جس جگہ جب جہاں لگ جاتی ہے صراط مستقیم بن جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ صراط مستقیم بن گیا۔ اب جب اس کے اوپر سے گزر کے چلے گئے حبیب تو وہ راستہ صراط مستقیم بن گیا، اور جس راستے سے وہ گزر گئے وہ راستہ قرآن میں اتر گیا۔ آئی سمجھ میں بات کہ جیسے جیسے حبیب کرتے رہے، حبیب کہتے رہے، حبیب بولتے رہے، ویسے ویسے وہی نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سب کے لیے اللہ نے اپنی مرضی سے کتاب لکھ کے بھیجی، اور حبیب کے لیے حبیب نے جیسا چاہا ویسی کتاب بھیجی، سبحان اللہ۔ ایسا کوئی نبی نہیں، ایسا کوئی نبی نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی کتاب ہے، نہ ایسا کوئی نبی ہے، نہ ایسی کوئی کتاب ہے کہ جیسا محبوب نے چاہا۔ تو محبوب کا معاملہ سب سے الگ ہے، وہ جیسا چاہتے رہے ویسا ہوتا رہا، اور پھر اس کے اوپر سبب کیا دیتا اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا عالم یہ ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ارے کوئی بیوقوف سمجھے نہیں کہ بھٹکے ہوئے تھے، انہیں خبر نہیں تھی، ایسا کوئی نہ کہے انہیں 40 سال تک پتہ نہیں تھا، ان کے پتہ ہونے کا بھی منزل بہت اونچی ہے، تو کہنے لگے کہ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، جبکہ جو وہ بولے وہ قرآن ہوتا ہے، جس راستے پہ چلے وہ صراط مستقیم ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے یہ بولتا تو ہماری مرضی سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی حبیب کو عطا فرما دی ہے، اب جو حبیب چاہے وہ رب کی مرضی، سبحان اللہ، جو حبیب چاہے وہ رب کی مرضی، جب وہ رب کی مرضی تو حبیب جیسا جیسا کریں گے وہ رب کی ہی مرضی ہوگی۔ حبیب جسے معاف کرے وہ رب کی مرضی، حبیب جسے قتل کرے وہ رب کی مرضی، حبیب جس سے جنگ کرے وہ رب کی مرضی، حبیب جو عمل کرے وہ رب کی مرضی، حبیب جسے عطا کر دے وہ رب کی مرضی، وہ رب کی مرضی ہے۔ جس کا کنکر مارنا اللہ کا مارنا ہے،
جس کا مارنا اللہ کا مارنا ہے، جس کی رمی اللہ کی رمی ہے۔ ابھی بھی کنکر آپ نے نہیں ماری، ہم نے ماری ہے۔ جس کا کنکر مارنا اللہ کا مارنا ہے تو اس کا دینا اللہ کا دینا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر در بدر بھٹکنا کیا؟ کہاں جاتے ہو مانگنے کے لیے؟ کیوں رسول اللہ کا در چھوڑتے ہو؟ مانگو ان سے، ان سے مانگیں گے وہ مانگ ہی پائیں گے۔ بے شک بے شک۔ سرکار کے دربار میں تو لا کا لفظ ہی نہیں ہے نا، تم جو چاہیں گے وہ پائیں گے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ حضور سمجھتے ہیں، حضور جانتے ہیں کس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، یہ حضور کا معاملہ ہے۔ لیکن آدمی نا امید نہ ہو، بس اس نے ہاتھ اٹھا دی نا تو بس دعا میں اور قبولیت کے درمیان میں بس بات یہ پل بھر کسی ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی جو دیر تھی، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، تبھی اس انبیاءوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے۔ انبیاءوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ انبیاءوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کس معاملے میں کی ہے کہ بس ہمیں ان کی امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ ایک بار درود پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک جملہ اور سنتے چلے جائیں، اگر آپ دل رکھتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں، اہل دل کی نہیں، عوامی جملہ نہیں، کیا آپ بولے تو میں کہہ دیتا ہوں، کہہ دوں ایک جملہ۔ کہ رب نے جو محبت انفرادیت اس پیاری کی امت کو دی ہے نا، وہ خاص انبیاء نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کی تھی، اس انفرادیت کے لیے۔ اور واحد امت ہے جس نے اللہ نے کتاب نہیں دی، صرف کتاب نہیں دی، ایک سب کو ایک ایک کتاب دی ہے، یہاں دو کتابیں دی ہیں، یہاں دو کتابیں دی، ایک قرآن ثابت دیا، ایک قرآن ناطق دیا، بے شک دو کتابیں کیا دی۔ بات ہے۔ یہ انفرادیت ہے اس امت کی، ایک کتاب سب کو دی ہے، اس میں بھی تحریف ہو گئی، یہاں دو کتابیں دی ہیں، دونوں ایسی کہ تم تحریف کر ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ۔ نہ رسول اللہ کی آن میں کر سکتے ہو، نہ اس طریقے میں قرآن میں کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ معاملہ یہ، پھر اس کے بعد اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن تھا، جو قرآن ہے ہمارا، ایک سامت ہے ایک ناطق، صحیح ہے، قرآن ناطق بھی آپ سمجھتے ہیں اور سامت بھی آپ سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بھی اتاری۔ تفسیر کیا اتاری؟ چلتے پھرتے جو اصحاب تھے نا، جو کردار میں، گفتار میں، اخلاق میں، انداز میں، ہر چیز میں رسول اللہ کی شبیہ ہے، رسول اللہ کا پرتو ہے، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے کہ جو حضور کا سراپا جن میں دیکھنا ہو تو حضور فرماتے ہیں تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے۔ کیوں؟ یہ سب میری ایسی پیروی کرتے ہیں جیسے ایک پاؤڈر کاپی ہوتی کسی مشین کی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے محبوب کی اس بات پر، محبوب کے غلاموں کے انداز پہ، وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب اللہ نے وعدہ کر لیا نا تو قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دی۔ کس کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ۔ جب سارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا نا اللہ نے، تو بس اب جب رب نے سارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے اور اللہ بیٹر جاننے والا ہے، بے شک وَقُلْ لَهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ بھلائی ہے، تو سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے صحابی اور جنت میں نہیں جائے گا، سب صحابہ سب جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی بڑی شان ہے جس نے اس امت کو بخشی، جو اس نے اس امت کو بخشی، یہ کسی اور امت کو شان ملی نہیں، یہ انفرادیت ہے شان کے اندر، یہ شان میں انفرادیت ہے۔ اب جب کوئی نبی آیا تو کتاب بھی آئی، نبی آئے نا تو کتاب بھی آئی۔ سنیں جو اس کتاب کا صدمہ ہے نا کہ ان حاضر قوم ہے، تو یہ جو ہے نا میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، تو یہ جو کتاب آئی نا، نبی آئے تو کتاب بھی آئی، تو بسم اللہ بھی آئی، نبی گئے تو بسم اللہ بھی چلی گئی، نبی آئے کتاب آئی، کتاب میں تحریف امت نے کر دی، نبی گئے بسم اللہ چلی گئی۔ جب نبی آتا تو بسم اللہ آتی، آسمان سے بسم اللہ اس وقت آتی جب نبی آتی، جب تک نبی دنیا میں رہتا بسم اللہ دنیا میں رہتی، جب نبی جاتا تو بسم اللہ چلی جاتی، بسم اللہ چلی جاتی۔ اب جو بسم اللہ چلی جاتی، آپ دیکھیں کہ نبی آیا تو بسم اللہ آئی، نبی گیا تو بسم اللہ چلی گئی۔ آج میرے نبی کو پردہ کیے ہوئے دنیا سے ظاہری طور پہ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کے بعد بھی قرآن اٹھا کے دیکھیں
بسم اللہ بھی موجود ہے، سبحان قرآن بھی اللہ، اسی طرح سبحان موجود ہے۔ اللہ۔ تو حضور فرماتے کہ جب تک نبی دنیا میں ہو، نبی کتاب کے ساتھ ہو، بسم اللہ قائم رہتی ہے۔ جیسے ہی نبی جاتا ہے اللہ بسم اللہ اٹھا لیتا ہے۔ اس کی رحمت و برکت تو نبی سے تھی، تو نبی چلا گیا اس لیے بسم اللہ بھی اٹھ گئی۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ محبوب جب تک آپ ان میں ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی ہے ان میں اور بسم اللہ بھی ہے ان میں، تو یہ نبی کے ہونے کی دلیل ہے ان میں۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے کچھ ان پڑھ لوگ جنہیں شعور باطنی نصیب نہ ہوا، وہ ناسبی، دیکھیں کچھ رافضی تھے کچھ ناسبی تھے۔ رافضی انہیں کہتے ہیں جنہوں نے خط لکھ کے بلایا امام حسین کو، اور ناسبی انہوں نے کہتے ہیں جنہوں نے رہ کی گورنری کے چکر میں عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پہ، یزید کے کہنے پہ ان کو قتل۔ دونوں اس عمل میں شریک ہیں، دونوں شریک ہیں، بلانے والے بھی قتل کرنے والے بھی۔ اور جو بلانے والے ہیں ایسا نہیں سے بلا کے پیچھے ہٹ گئے، بلا کے پیچھے ہٹ گئے ایسا نہیں، وہ قتل کے معاملے میں بھی ناسبیوں کے ساتھ شامل ہیں وہ دونوں۔ اور آج دونوں اپنے کندھے جھاڑنے کے لیے ایک یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور کوئی نہیں، صرف ہم بلانے والے بس اتنے گناہگار ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ تو کربلا معاملہ کوئی نہیں۔ یہ اس طرح کی صورت ہے۔ انہی جیسے لوگوں کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، قرآن علم کا وہ منبع ہے، وہ مخزینہ ہے، وہ کنج ہے، وہ خزانہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا آپ نے تو رسول کو سمجھ میں نہیں آئے گا، رسول سمجھ میں نہیں آئے گا، اور رسول کو سمجھنے کے لیے کتاب اس کی ہاتھ میں لینا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جب 40 سال تک نبی کو نہیں پتا تھا۔ اب ہمارے کچھ بیوقوف اس طرح کی بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ 40 سال تک نبی کو نہیں پتا تھا کہ نبی کو نہیں پتا۔ نبی معراج پہ گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی کہ مجھے کسی سے ملا دیجیے، بس میری بات اختتام کو جا رہی ہے، مجھے کسی سے ملا دیجیے۔ تو نے کہا کہ اچھا، اپنی امت کے اولیاء اللہ سے دیکھا، بہت سارے اولیاء اللہ تھے، باعث اسلامی بھی ہیں، جنید بغدادی بھی ہیں، غوث العظم بھی ہیں، معین الدین اجمیری بھی ہیں، سبحان اللہ۔ سارے۔ لیکن امام غزالی نے ہاتھ اٹھا دیا، نے کہا جو اب یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کے پردہ کرنے کے 500 سال بعد پیدا ہوگی کم ہو گئی۔ اب امام غزالی کی پیدائش تقریباً 450-500 سال کے بعد ہے۔ اب اتنے عرصے کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا نام محمد بن محمد غزالی ہے۔ اب وہ جو بھی پیدا ہونے میں 5 سال 4.5 سال جس کے باقی ہیں، ابھی کا ٹائم باقی ہے، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ابھی تو وہ بھی نہیں پیدا ہوا، اس کا باپ بھی نہیں پیدا ہوا، اس کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی، اس کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا، تو پھر اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ میرے دادا کا نام یہ ہوگا، میرے باپ کا نام یہ ہوگا، میرا نام یہ ہوگا؟ یہ اس روح کو پتہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو اس روح نے قرآن کی آیت سنا دی، آیت وہ سنائی جو بھی نازل نہیں ہوئی، آیت وہ سنائی جو بھی نازل نہیں ہوئی، جو نازل نہیں ہوئی وہ آیت سنا دی۔ اب جب حضور کے ایک امتی ایک غلام کا انداز یہ ہے کہ اسے یہ بھی پتا کہ میں نے 500 سال بعد پیدا ہونا ہے، اور پھر میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ، دادا کا نام یہ، قرآن کی آیت بھی سنا دی جو 500 سال بعد، اور ابھی تو آیت آئی نہیں ہے جو مدینے جا کر آئے گی، وہ آیت بھی سنا دی۔ اب تو وہ آیت سنا دی نا حضور کے اس غلام نے، تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو پتہ نہیں تھا، وہ حضور پر اعتراض نہیں کرتے، یہ تو اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کو تو پتا تھا کہ غزالی کو سب پتا ہے، اللہ کو پتا تھا غزالی کو سب پتا ہے، اور رسول کو پتا نہیں بقول ان کے، تو اللہ کو چاہیے تھا امام غزالی کو نبی بنا دیتا اور رسول کو غزالی بنا کیا دیتا، بات ہے، کیا لیکن بات اللہ نے ایسا نہیں کیا نا۔ اللہ کو پتا تھا میرے محبوب کو کیا کیا پتا ہے، یہ محبوب کی عاجزی ہے، وہ بولتے کچھ نہیں، وہ بولتے کچھ نہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور بڑا پن یہی ہوتا ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ حضور اپنی زبان سے اپنی کوئی شان بیان کرے نہیں، تب موسیٰ تم نے میری حدیث سن لی کہ میرے امت کے جو اولیاء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے کام کریں گے، تو تم ملنا چاہتے ہو، ملوا دیا، تو تم یہ شان سمجھ لو کہ ایک کی شان یہ ہے، اس جیسے ہزاروں لاکھوں ہوں گے، اس جیسے ہزاروں لاکھوں امتی ہوں گے، غلام ہوں گے جو اس شان کے حامل ہوں گے، تو جو لاکھوں جس کے غلام اس طرح کے ہوں، اور وہ غلام ان میں سے ایک بھی ساری محنت کر کے
ایک صحابی کے درجے نہیں پہنچ سکتا، اور سارے صحابہ مل کے رسول اللہ کے قدمین شریفین کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، تو حضور کا مقام اعلیٰ کیا ہوگا؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ حضور نبی کریم ہم جو جملہ کہتے ہیں نا زبان سے، آقا علیہ السلام جو جملہ کہتے ہیں زبان سے، وہ جملہ بڑی معرفت کا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مکے تک آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مکے تک آیا اور اس نے میرے روزے کی زیارت نہیں کی، جو مکے تک آیا اس نے میرے روزے کی زیارت نہیں کی، اس نے بے وفائی کی، اس نے بے وفائی کی۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہا۔ اس جملے کو جو صحیح تفصیل سمجھ میں آئے گی نا، وہ 100 سال کے بعد سمجھ میں آیا جملے کے معنی کیا تھے۔ مولا علی کا زمانہ آیا، آپ کی شہادت ہوئی، ابن ملجم نے آپ کو قتل کیا، جب ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا اور آپ شہید ہو گئے تو آپ کو کی تکفین نہیں ہوئی، آپ کے جسم اطہر کو ایک اونٹ پہ رکھ کر مولا نے فرمایا تھا کہ دیکھو حالات ایسے ہیں کہ یہ لوگ جہاں بھی کرو گے تکفین سب کو پتہ لگ جائے گا، رات کے اندھیرے میں بھی کرو گے تو بھی جاسوس ہر جگہ پھر رہے، پتہ لگ جائے گا، تکفین نہیں کرنا، تکفین کرنا نہیں، تم اونٹ پہ رکھ کے چھوڑ دینا، جہاں رب چاہے گا وہاں پہ۔ وہ چھوڑ دیا رب، وہ اونٹ غائب ہو گیا، عرصے تک کسی کو پتہ نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا اس بات کے بارے میں کہ مولا علی کی قبر اطہر کہاں پر۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید شکار کھیلتا ہوا ایک جگہ پہنچا، اس نے پرندے کو تیر مارا، جب پرندے کو تیر مارا تو پرندہ کسی جگہ پر جہاں تیر لگا وہاں گر گیا، اس نے اپنے شکاری کتے چھوڑے پرندے کی طرف، شکاری کتے کچھ دور تو بھاگے لیکن بھاگنے کے بعد جا کے رک گئے، شکاری کتے اس بھاگنے کے بعد جا کر رک گئے، آگے نہیں گئے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے جائیں، لیکن وہ کتے آگے نہیں گئے۔ تو اس نے قریب دیکھا قرب و جوار میں کہ کوئی ہے ایسا جس سے مجھے پتا تو لگے ایسا کیا راز ہے یہاں پر کہ میرے شکاری کتے یہاں نہیں جا رہے، میرے شکاری کتے یہاں نہیں جا رہے۔ اس نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، بوڑھے سے بابا بیٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ بابا جی ایسی کیا بات ہے؟ ایک خاص حدود ہے جس کے اندر میرے کتے جاتے نہیں، میرے شکاری کتے وہاں جاتے نہیں، جبکہ یہ تو ایسے ٹرینڈ ہے کہ یہ شکار کے اوپر سیکنڈوں میں پلک جھپکتے ہی پہنچتے ہیں، یہ جاتے نہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ وقت ہارون رشید۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پر اندر جس حصے میں کتے جاتے نہیں وہاں اندر ایک مزار ہے، اور اس مزار شریف کے گرد بجلی کی تاریں گھومتی ہیں، اس کی ایسی ہیبت اور ایسا جلال ہے کہ کوئی اس کے قریب جا نہیں پاتا ہے۔ اس مزار کے اس کی خاص حدود ہے، وہاں پر میں جاتا ہوں اور وہاں سے آتا ہوں۔ اب یہ بات اس بزرگ نے بتائی، انہوں نے کہا پھر اس کی ایک فنائی حدود ہے، ایک خاص حدود ہے، ایک فنائی حدود ہے، اور بیٹا تمہیں تو پتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں تو پتا ہے کتے مزاروں پر، بیٹا تمہیں تو پتا ہے نا کہ کتے مزاروں پر، کیا بات ہے، تو بس تم مزاروں پر نہیں جاتے نا، ہارون رشید کے وہ کتے جو مزاروں کی حدود میں نہیں جاتے، تو بس کتے مزاروں پر۔ تو وہ سمجھا دیا بابا جی نے کہ یہ جو ہے نا سلسلہ، یہ مسئلہ یہاں سے نہیں، ناسیت کا وہاں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نبی کے ہم غلام، اس کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ ان کی ٹھوکر میں زمانہ چلتا ہے، اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ بس اتنا آقا علیہ السلام کے علم ظاہر کے لیے اتنا ہے
باطنی تو علوم کے خزانے ہیں، ظاہر کی بھی اتنا ہے کہ جیسے کروڑوں سمندر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے علم کے لیے بس اتنا یاد رکھیے گا، لاکھوں سے کروڑوں سمندر ہے۔ سمندر سمجھتے ہیں آپ، جہاں خزانہ ہی پانی کا خزانہ ہوتا ہے، پانی بھرا پڑا ہے، کروڑوں سمندر ہے، اور اس میں سے ایک انگلی ڈالیں اور نکال لیں، جتنے قطرے پانی کے باہر آ جائیں گے وہ امتی کا علم ہے۔ نبی کے علم کے مقابلے میں، میرے نبی کے علم کے مقابلے میں، کروڑوں سمندر کے مقابلے میں امتی کا علم قطرے کے برابر ہے۔ اسے کیا سمجھ میں آئے گی، اس کا علم کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے۔ لیکن جسے سکھایا ہے ان کا مقام دیکھیں، جسے پڑھایا ہے ان کا مقام دیکھیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو آپ نے علم سکھایا نا، تو علم جو ہے نا سخاوت پیدا کرتا ہے، علم فیاضی پیدا کرتا ہے، علم بہادری پیدا کرتا ہے، علم سخاوت پیدا کرتا ہے، علم بخیل نہیں کرتا۔ اور شیطانی علوم نا آدمی کو بخیل کر دیتا ہے، وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ علم سخاوت پیدا کرتا ہے۔ اب یہ بس سنیں، بات ختم ہو رہی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، سائل نے آواز دی، پہلی دفعہ میں آواز دی، نہیں سنا، دوسری دفعہ آواز دی، نہیں سنا۔ اب دیکھیں 2 مرتبہ آواز دی سائل نے، کسی نے نہیں سنا، سب نماز میں تھے۔ سائل مسجد میں آ کر آواز دے رہے، مجھے کچھ عطا کرو۔ 2 بار آواز دی، نہیں سنا، تیسری بار آواز دی، مولا نے اپنی انگلی اٹھا دی، مولا نے شیر اپنی انگلی اٹھا دی۔ 2 بار میں یہ آواز دی تھی سائل نے، سن کے انگلی اٹھا سکتے تھے، نہیں اٹھائی۔ تیسری بار میں آواز دی تو مولا نے اپنی انگلی اٹھا دی تو اس میں ایک انگوٹھی تھی، وہ سائل انگوٹھی اتار کر لے گیا، نماز کی حالت میں وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ وہ جو انگوٹھی اتار کر لے گیا، وہ انگوٹھی وہ تھی جو سلمان کی حکومت تھی، جس میں وہ سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جس سے وہ پوری کائنات پر حکومت کرتے تھے، وہ انگوٹھی تھی، اور وہ آپ کو وراثت میں ملی، حضور نے پہنائی تھی۔ درجہ بدرجہ آتی ہے چیزیں نیچے، تو سلمان کی انگوٹھی جس کی خیرات سخاوت جس کا دینا سلمان کی پوری سلطنت ہے کائنات، وہ اس نے انگوٹھی میں تھی، اور وہ انگوٹھی دے دی، وہ مولا علی نے دے دی۔ اب اس میں سننے ایک یہاں 2 نقطے بھی ہیں، یہاں شان مرتضی بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ انگوٹھی دی تو پہلی دوسری بار میں کیوں نہیں دی؟ مسئلہ یہ مولا علی فرماتے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، سبحان اللہ، یہاں ہوتا نہیں نیچے۔ تو جب پہلی بار کیا اس سے سوال کوئی ہے جو مجھے دے دے، نہیں سنا۔ دوسری بار کیا کوئی ہے مجھے دے دے، کوئی مجھے کچھ بڑی مدد کرے، نہیں سنا۔ کہا تیسری بار کہا یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں دیتے نہیں ہیں۔ تو جب اسے اللہ سے کلام کیا نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں تھے، وہاں سن لیا اور مجھے اٹھا دیا، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے مرتضوی ہے، یہ دیا، یہ دے دیا۔ اتنی بڑی سلطنت سلمان کی پوری سلطنت ایک دفعہ میں خیرات کر دی، یہ مقام مشکل تھا، لیکن وہ انگوٹھی زندگی نہیں تھی، وہ انگوٹھی زندگی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی زندہ رہے، اس کے بعد بھی زندہ رہے نا۔ اب سنیں، امام حسن امیر المومنین بنے، 6 مہینے خلافت میں رہے، 6 مہینے بعد 40,000 کا لشکر پیچھے تھا، پھر بھی آپ نے طے کر لیا کہ نہیں میں امیر امام کی صلاح کروں گا۔ بیٹھے، شرائط طے ہوئی، صلح کی، تفصیلی واقعہ بس ایک لفظ کہ بات ختم کہ وہ تفصیلی معاملات مکمل ہونے کے بعد کہا کہ یہ ہم نے تمہیں حکومت دے دی، خود دستبردار ہو گئے، اس عہد نامے میں سائن کر دیا، ایک کاپی خود دے دی، ایک کاپی امیر امام نے دے دی حکومت۔ اتنی بڑی سلطنت تھی، 4 بر اعظم کی سلطنت تھی، 1-2 ملکوں کی، 1-2 صوبے کی نہیں تھی، کوئی عام سی بات نہیں تھی، 4 بر اعظم کی سلطنت تھی، وہ سب دے دی، وہ ساری کی ساری حکومت دے دی۔ پھر بھی سخی تو یہ بھی ہے، سخی تو حسن بھی 4 بر اعظم کی حکومت دی ہے، انہوں نے سلمان کی حکومت دی تھی، انہوں نے 4 بر اعظم کی حکومت دی ہے، یہ فاروق اور عثمان کے وارث سے دے دی۔ سخاوت تو یہ بھی ہے، لیکن پھر بھی اس سے زندگی کا مسئلہ نہیں تھا، زندگی کا مسئلہ نہیں تھا، زندہ پھر بھی رہے، اس کے 10 سال بعد تک زندہ رہے، حیات رہے، حکومت دینے کے 10 سال بعد تک حیات رہے، زندگی کا مسئلہ نہیں تھا۔ اب سنیں حسین کی سخاوت، تینوں باپ بیٹوں میں سخاوت سنیں، مولا حسین کی سخاوت کا عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 محرم کو برسر ابن سعد آیا، اس نے کہا فرات دے دو ہمیں، فرات ہمیں بھیک میں دے دو،
بھیک مانگنے آ کے فرات ہمیں دے دو. مولا حسین یہ زندگی تھی, اس سے بچوں کی زندگی تھی, اس سے حسین کی زندگی تھی. یہ پانی کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سلطنت بریادم کی سلطنت ہے نا, اس کے بغیر گزارا تھا. جو آسمان کی حکومت تھی اس کے بغیر گزارا تھا. پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر بھی حسین کی سخاوت کا عالم یہ ہے, کوئی مانگے رسول اللہ کا بیٹا منع کر دے, یہ ہو سکتا نہیں. آپ نے پوری زندگی 72 شہدا کی اور 15 بچوں کی اور اہل حرم کی خواتین کی, سب خیرات کر دی. یہ مقام ہے امام حسین کا, یہ مقام ہے. اور کچھ مانگا نہیں مولا علی کی طرف. مولا علی بھی راتوں کی شب کی نماز میں کچھ نہیں مانگا تھا, صرف ایک ہی چیز مانگی, ایک ایسا بیٹا دے جو حسین کا وزیر بنے. مولا حسین کیا مانگ رہے ہیں؟ کئی سال تک نماز پڑھتے رہے, راتوں کو عبادت کرتے رہے, ایک رات میں 1000 نفل پڑھتے اور کیا دعا کرتے ہیں, میرے نانا کو دیکھنے کا بڑا دل چاہتا ہے, میرے نانا کو دیکھنے کا بڑا دل چاہتا ہے. میرے رب مجھے نانا کی شکل کا کوئی بیٹا عطا فرما دے, خود ناف سے لے کر پاؤں کی انگوٹھے تک نانا کی شبیہ. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, اے میرے رب نانا کے جیسا مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے, نانا کے جیسا کوئی بیٹا عطا فرما دے. آخر دعا قبول ہوئی, آخر دعا قبول ہوئی 42 ہجری میں. 42 ہجری کے اندر یعنی مولا علی کی شہادت کے 2 سال کے بعد دعا قبول ہو گئی. آپ کو ایک بیٹا ملا, وہ شبیہ مصطفیٰ تھا, بس اس کا ملنا تھا. امام حسین اس روز اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ پورے دن جو سنتا کہ حسین کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متشابہ, ان کے جیسے, تو مبارکباد دینے آتا. اور جو مولا حسین کی طرف اس بات کی مبارک دینے آتا, امام حسین اسے تحفہ عطا فرماتے. صبح سے سلسلہ چل رہا تھا, صبح سے سلسلہ چل رہا تھا. مغرب کے وقت اذان سے کچھ دیر پہلے آپ نے دروازہ بند کیا اور دروازہ بند کر کے لوٹے. ابھی لوٹ ہی رہے ہیں کہ دروازے میں دستک ہوئی. اسے کون آواز آئے, بھائی حسین کھولو میں زینب. یہ آواز آئی, امام حسین نے دروازہ کھولا, کہا کہ بھائی میں اسے دیکھنے آئی ہوں جس کا شعلہ پوری مدینے میں صبح سے چل رہا ہے. بھائی نے کہا کہ بہن تمہیں آنے میں بڑی دیر کر دی. جو آیا میں نے اسے حسین کی حسین کو مبارکباد اس نے دی, اب علی پر کی, اور میں نے اسے تحفہ عطا فرمایا. لیکن اب دیرے کو میرے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تم سے تحفہ لینے بھی نہیں آئی. کیا بات ہے بھائی میں تم سے تحفہ لینے بھی نہیں آئی, میں تو تم سے علی پر لینے آئی. سبحان اللہ, میں تو تم سے علی پر لینے آئی ہوں. آپ سوچیں حسین کا ذکر کہ بہن نے سوال کیا کیا, وہ جو اتنے سال دعا کر کے جو بیٹا مانگا, کہہ رہے میں تم سے وہ علی پر لینے آئی ہوں. علی اکبر کو اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے پالا ان کی پھوپھی نے, علی اکبر کو پالا ان کی پھوپھی نے ہے, پھوپھی نے پالا ہے. شبیہ مصطفیٰ بڑی محبت کرتے پھوپھی. علی اکبر جب رات کو جھولے میں سو جاتے تو امام حسین, اچھا وہ چراغ کا زمانہ تھا, ذرا تصور کریں چراغ بجھا دیا جائے, کمرے میں روشنی نہ ہو, بہت اندھیرا ہو, پھر بھی ہلکا پھلکا سایہ سمجھ میں آتا ہے. اب جھولے پر کوئی ہے, ام لیلا کہتی کون ہے میرے اکبر کے پاس؟ تو فرماتے لیلا آہستہ بولو, میں حسین, میں علی اکبر کے پاس ہوں. تو پوچھتی مولا آپ سوتے میں سوٹ کے علی اکبر کے پاس کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے لیلا مجھے اس کی محبت سونے نہیں دیتی ہے, یہ میرے نانا کی صورت ہے, میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے قرار آتا ہے, بس میں اس کی صورت کو دیکھنے, سوتے میں سے اٹھ کے اس کی بچے کی صورت دیکھا کرتے تھے, وہ بچے کی صورت دیکھا کرتے تھے. ایک بار بچے نے کہہ دیا کہ بابا جان مجھے انار کھانا ہے. بچپنے کا زمانہ تو بچے ضد کر دیتے, انار کھانا ہے, 12-13 سال کے بچے تھے, ضد کر دی انار کھانا ہے. بھائی عباس کو بھیجا, خادموں کو بھیجا, سب کو بھیجا کہ بھائی ذرا انار تو دیکھو. پورے مدینے میں کہیں انار نہیں تھا, انار کا موسم نہیں تھا تو انار نہیں تھا.
اب جب موسم نہیں تھا اور انار نہیں تھا تو اس صورتحال کیا وہ آ گئے واپس. اب جب اس صورتحال میں واپس آئے تو منع کر دیا. علی اکبر رونے لگے کہ بابا جان مجھے تو انار ہی کھانا، میں انار ہی کھاؤں گا. بس اتنی بات کی اور رو پڑے. امام حسین نے گلے سے لگایا، انہوں نے کہا بیٹا علی اکبر تم رویا نہیں کرو، علی اکبر تم رویا نہیں کرو. آپ نے ہاتھ بڑھایا، جنت سے ایک انار توڑا اور توڑنے کے بعد علی اکبر کو دے دیا اور پھر دوسرا جملہ کہا بیٹا علی اکبر ایسی ضد مت کیا کرو، تمہارا باپ بہت مجبور ہو جاتا ہے. ایسی ضد مت کیا کرو، تمہارا باپ بہت مجبور ہو جاتا ہے. وہی علی اکبر ہیں جن کا شورا ایسا تھا کہ آپ چہرے کے اوپر اپنا کپڑا رکھتے تھے، چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے، چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے. علی اکبر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بیٹے کا بارے میں کہ بہت حسین ہے، جو دیکھ لے اس پر دیکھنے کے بعد فدا ہو جاتا، مجھے اس بیٹے کی صورت دکھا دیں. انہوں نے کہا بھائی عباس ذرا علی اکبر کو بلا کے لے کر آؤ. حضرت عباس سے کہا علی اکبر کو بلا کر لے کر آؤ. معاملہ دیکھیں آپ، علی اکبر کو بلا کر لے کر آؤ. جب علی اکبر آئے تو کہا بیٹا چچا جان تم سے ملنے آئے. امام حسین یہ آپ انداز دیکھیں، یہ طریقہ کار ہے، یہ محبت ہے، یہ انداز ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ بیٹا چچا جان تم سے ملنے آئے ہیں، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو تو اپنا چہرہ دکھا دو. وہ شخص نے علی اکبر کا چہرہ دکھا. تصور کریں اس لمحے کو، جب میں کتاب میں پڑھ رہا تھا تو آپ دیکھیں اس کو، جملے کو سنیں اور بات کو سوچیں کہ اس نے چہرہ دیکھا علی اکبر کا. چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے فوراً علی اکبر کے قدموں پہ سر دیا، علی اکبر کے قدموں پہ سر دیا، قدم چھوئے. مولا حسین کے پاس آیا، مولا حسین کے پاس آیا، گر گڑا کے رونے لگا، پاؤں پہ سر رکھ دیا، پاؤں پہ سر رکھ دیا. امام حسین نے کہا تجھے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مولا میرے لیے دعا کر دیں. انہوں نے کیا دعا کرنا؟ انہوں نے کہا دعا کریں اللہ مجھے بھی ایسے جان سے بیٹا عطا فرما دے. مولا حسین نے ایک چھوٹا سوال پوچھا، امام حسین نے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا، اچھا بتا اگر اللہ تجھے ایک ایسے ہی بیٹا عطا فرما دے، میں دعا کروں اللہ بیٹا عطا فرما دے اور اس بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، پھر تیری کیا کیفیت ہوگی؟ کہنے لگے کہ مولا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس وقت میں دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ کانٹا اس بچے کی پاؤں میں نہ چبھتا، چاہے میری آنکھ میں چبھ جاتا. اب امام حسین فرماتے ہیں تو نے یہ دعا کر، اب سن میں اسے اس محبت کے ساتھ، اس شفقت کے ساتھ نانا کی امت کے لیے وہ پال رہا ہوں کہ جب کربلا میں جائے گا تو یہ جگر میں برچیاں کھائے گا، یہ وہ تیر کھائے گا جو تجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا. جب کسی کو نعمت ملتی ہے نا، کسی کو نعمت ملتی ہے تو یاد رکھیں قربانی بھی وہ دینی پڑتی ہے، یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے. علی اکبر جوان قرآن خوش کیا، اذان سیکھی، امامت سیکھی، سارے چیز سیکھی، گھڑ سواری سیکھی، جوان ہو گئے. اب کربلا کے لیے جانے کی تیاری ہوئی. علی اکبر کا بھی نام تھا اس لسٹ میں، علی اکبر بھی چلے گئے کربلا کے بن میں. کربلا کے بن میں اب صورتحال آپ نے سمجھ لی کیسا حسین بچہ ہے. اب کربلا کے بن میں بس یہ دو جملے آپ برداشت کر لیں. کربلا کے بن میں جب علی اکبر پہنچے تو امام حسین کسی طور بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. علی اکبر پوچھتے اور امام حسین منع کر دیتے، علی اکبر پوچھتے اور امام حسین منع کر دیتے، حتیٰ کہ حضرت عباس بھی دنیا سے چلے گئے. اب ٹوٹل 3 افراد بچے، حضرت علی اکبر، علی اصغر اور مولا حسین. سید سجاد کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ تو بے ہوش غلطی کے عالم ہے، وہ خشکی کے عالم ہے. یہ 3 لوگ بچے. حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا جان مجھے جانے دیں، میں آپ سے پہلے قربان ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا تم چلے جاؤ گے تو گھر سے رسول اللہ کی صورت چلی جائے گی، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا. حضور کی صورت ہو، تم رہتے ہو گھر میں حضور کی صورت رہتی ہے، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا. مولا حسین کے قدموں پہ حضرت علی اکبر نے سر رکھ دیا. امام حسین جس کرسی بیٹھے تھے ایک دم کھڑے ہو گئے. علی اکبر کو بازو میں پکڑا، سینے سے لگا لیا. انہوں نے کہا بیٹا آج تو حرکت کر لی ہے، اپنی کرنی کرنا،
تمہاری صورت رسول اللہ کے مطابق ہے، بالکل حضور کی صورت جیسی ہے، تم کسی کے پاؤں پہ سر نہیں رکھنا، تو تمہاری صورت تو رسول اللہ جیسی ہے، نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا بابا جان تم مجھے جانے گا، مجھے جانے گا، یہ آرزو کی۔ انہوں نے کہا بیٹا بیٹے تو تم میرے ہو لیکن پالا تمہاری پھوپھی نے، جاؤ پھوپھی زینب سے اجازت دے دو۔ پھوپھی زینب سے آدمی مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے 17 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، اٹھا اور گرا۔ حضرت علی پر آنا چاہتے تھے اور بھول جاتے تھے، آنا چاہتے، والدہ سے آتی ام لیلہ سے، سب کو اللہ حافظ کیا، آئے مولا حسین سے آدمی اجازت لیتے وقت ایک جملہ مولا حسین کا بڑا مشہور ہے جو حضرت علی اکبر کو منع کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر نے کہا کہ بابا جان مجھے اجازت دے دیں۔ نے کہا علی اکبر کاش کہ کوئی تمہارا بیٹا، تمہاری کا تمہارا بھی بیٹا ہو اور 18 سال کا جوان ہوتا جسے تم پالتے، اور پھر میں پوچھتا کہ وہ مرنے جانے کی اجازت مانگ رہا ہے تو تم کس دل سے اجازت دیتے؟ یہ دم نہیں ہے کسی باپ میں، کسی باپ کے سینے میں کہ اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھے۔ علی پر تیار ہو گیا ہے، نانا کی آواز، نانا کا بھٹا، نانا کی تلوار اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد علی اکبر آگے آگے اور امام حسین پیچھے پیچھے۔ جب علی اکبر نے یہ منظر دیکھا نا تو گھوڑے سے اتر گئے، کہ بابا اجازت نہیں دی، تو پھر جب میں چل رہا ہوں تو آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے؟ کیا بیٹا تم نے دیکھا نہیں جب قربان گاہ میں قربانی جاتی ہے تو قربانی آگے آگے چلتی ہے اور جس کی قربانی ہوتی ہے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو میری قربانی ہے کہ میں اپنے رب سے یہ کہوں گا میں نے اپنا علی اکبر تیرے دین کے لیے پیش کر دیا۔ علی اکبر آگے گئے، امام حسین قلعہ زینبیہ میں چلے گئے۔ علی اکبر نے رجس پڑھا، یعنی اپنا تعارف کیا، میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اب ساری باتیں سمجھانے کے بعد کا کسی میں دم ہے تو آ جائے۔ طارق بن اشش سپہ سالار کا کمانڈر تھا، 1000 سپاہیوں کا انچارج تھا۔ اس طارق بن اشش نے جانے لگا تو اس کے دو بیٹے تھے اسی جنگ میں کربلا کے، تو طارق بن اشش کے 2 بیٹے دونوں تھے، بڑے بھائی جانے لگا تو چھوٹا بھائی میں گا اس کو بس 18 سال کا بچہ ہے، میں تجربہ کار لیڈر ہوں، کمانڈر ہوں، بس میں ابھی یوں گیا اور یوں آیا۔ جب وہ گیا تو علی اکبر نے خون میں نہ لا دیا، بھائی جذباتی ہو کر کچھ بولے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً دوڑتا وہ کود کے آ گیا اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے۔ جب اسے بھی کاٹ کے رکھ دیا علی اکبر نے تو باپ نے منظر دیکھا میرے دونوں بیٹے خون میں لت پت پڑے ہوئے، دونوں کو 2 کر دیے، تو وہ علی پر سے طارق بن اشش کو بھی جب کاٹ دیا نا تو اب واپس آئے نہیں، ایک ہیبت سی ہو گئی، ایک ہیبت سی آ گئی کوفیوں پہ، شامیوں پر ایک ہیبت آ گئی۔ ہیبت کیا آ گئی کہ وہ اب ڈر گئے کہ اتنے بڑے سپہ سالار کمانڈر جیسے لوگ، یہ لوگ تو ان کو سے کاٹ دیا تو ہم سپاہیوں کیا حال ہوگا۔ وہ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایڑ لگا کے بابا جان کے پاس آئے، مولا کیا کہ بابا جان اگر مجھے 1 گھونٹ پانی کا مل جائے نا تو ان سارے یزیدیوں کو واصل بجہنم کر دوں گا۔ ورنہ شبیر قاضی کہتے ہیں کہ جب مولا حسین کے پاس آئے نا شام کربلا پڑھنے والی کتاب، دل کیا کہ واقعی کیا محبت سے لکھا ہے شبیر قاضی صاحب نے، اور کربلا کی تاریخ ایسی ہے۔ جب حضرت علی پر آئے تو مولا حسین نے کہا بیٹا تم میرے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن میری زبان لے لو، اور اسے دوستوں شاید تمہیں کچھ تسکین آئے۔ زبان دی تو منہ میں رکھی، زبان ایک بار چوسی اور چوس کے چیخ پڑے بابا جان میرے حلق میں آپ کی زبان سے اور زیادہ کانٹے چھپ گئے، آپ کی زبان سے زیادہ درد خشک ہے، زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جوان کے معاملے میں بوڑھے کا معاملہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ 17 سال کے مولا حسین ہیں، 18 سال کے علی اکبر ہیں، تو جوان زیادہ برداشت کر سکتا ہے۔ میں نے تو چلے گئے، دوبارہ گئے، جنگ کی، گھیرا، ایک برچھی پڑی، وار ہوئے تیر کے بھی تلوار کے بھی، ایک برچھی پڑی، اس برچھی نے آپ کو میرے جگر میں لگی
اور اس کا پھل برچھی کا اندر گھس گیا اور جگر میں لگنے کے بعد وہ برچھی آپ کو لے کر پیچھے گرا. وہاں پر گھوڑے سے علی پر گرے اور یہاں پر ٹیلہ زینبیہ پر امام حسین کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ گرے. اب علی اکبر نے جیسے بچہ بستر پہ ایڑیاں رگڑتا ہے پاؤں رگڑنا شروع کیا اور کہا یا ابتی ادرکنی الیہ، اے میرے بابا جان اب آپ جلدی سے آ جائیے. بلانا شروع کرنے باپ. کربلا میں 2 ہی شہید ایسے جنہوں نے تڑپ تڑپ کے بلایا، اس میں ایک علی اکبر ہے. جب علی اکبر نے بلانا شروع کیا نا تو امام حسین نے کونیوں کے ذریعے آگے چلنا شروع کیا. کہا بیٹا علی اکبر تمہارے غم نے میری بینائی چھین لی ہے، اس صدمے نے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا میں کدھر آؤں. آواز سے چلنا شروع کیا. وہ جو گرنے کا صدمہ تھا نا وہ کچھ دیر رہتا ہے. پھر اس کے بعد امام حسین گئے علی اکبر کے پاس گئے. حضرت علی اکبر کے پاس گئے نا تو ان کا سر رکھا. اب وہ جو بچی کا پھل دیکھا نا اتنا بڑا ڈنڈا باہر اور اندر اس کے لوہے کی نیزے اندر، وہ اس کو اٹھا کے باہر نکالنا چاہا. جب اس کو نکالنا چاہنا باہر نکالنے کی کوشش کی تو حضرت علی اکبر کہنے لگے کہ بابا جان بس اسے نہیں کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوگی جب میری روح پرواز کر جائے. حضرت علی اکبر کو سینے سے لگایا، روح پرواز کر گئی. اب یہ کربلا کا واحد شہید ہے جس کا لاشا حضرت امام حسین نے اٹھایا. امام حسین کربلا میں لاشا اٹھاتے اور پھر بیٹھ جاتے، اٹھاتے اور پھر بیٹھ جاتے. پھر اہل حرم کے چھوٹے بچے تھے نا ان کو بلایا. بلانے کے بعد کہا میری مدد کرو. اور وہ لے کر علی اکبر شہیدوں کو تو برچھی کا پھل نکالا، اس کو جگر کے کچھ حصے باہر آ گئے، اس جگہ پہ خلا سا بن گیا. وہ لے کر گنجان شہیدہ میں گئے. سیدہ زینب کے خیمے میں وہ لاشا رکھا. جب رکھا نا علی اکبر کا لاشا دیکھا تو ساری بیویاں تڑپ کے رو پڑی. سیدہ زینب نے کہا اس کی ماں ام لیلہ کو بلا کے لاؤ. بی فضہ گئی ام لیلہ کے خیمے میں کہ بی بی آئیے، آپ کے بیٹے نے اپنی دادی کے ہاتھ سے جام کوثر پی کیا ہے، آپ کا بیٹا آپ کی قربانی اس فاطمہ کے بیٹے کے آگے پیش ہو گئی. یہ بات گئی. اب ام لیلہ کا جواب سنو. ام لیلہ کہہ رہی ہے فضہ جب سے خبر سنی ہے نا میرے بیٹے کا لاشا آ گیا ہے، میں خود اس خیمے میں آنا چاہ رہی تھی لیکن میرے بیٹے کی جدائی نے میری بینائی چھین دی. مجھے یہی پتہ نہیں لگ رہا کہ خیمے کا دروازہ کس طرف ہے. فضہ مجھے لے چلو. کربلا ہو گئی. جو گزری ماں بچوں پہ. ایک شخص نے سوال کیا تھا سجاد سے، اے سجاد یہ تو بتاؤ تمہاری پھپھی نے کربلا کے دن لال رنگ کی چادر کیوں اڑی تھی؟ کہنے لگے نادان لال رنگ کی چادر کیوں اڑی تھی؟ جب اس گود کے پالے علی اکبر کا جنازہ آیا نا، لاشا آیا تو بس میری ماں میری پھپھی غش کھا کے اس پہ گر گئی تو اس کے خون میں وہ چادر لال ہو گئی تھی. اور اس کے بعد یہ قافلہ جب بازار شام پہنچا نا تو اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد ایک عورت کہنے لگی یا ایھا البدر تمام. نیزے پہ چہرہ دیکھا علی اکبر کا، وہ چاند سا چہرہ، وہ شبیہ رسول کا چہرہ. کہنے لگی خدا کہہ رہے تیری ماں مر گئی ہو. باقی بیویوں نے پوچھا اے عورت اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو اس کی ماں کو بد دعا دے رہی ہے؟ بس یہ آخری جملہ ہے. کہنے لگی بیوی بد دعا نہیں دے رہی، دعا دے رہی ہوں جس کا بیٹا اس جیسا ہو اور اس کا سر سرے سینہ پہ ہو، اس کی ماں یہ منظر برداشت کیسے کرے گی؟ خدا کرے وہ ماں مر گئی ہو. تو پھر بی بی ام لیلہ کہتی ہے بی بی دیکھ میں وہ بدنصیب عورت ہوں جس کے بیٹے کا سر بھی ہے اور ماں ننگے سر کی ہے. میں نے مطلب کربلا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی اپنی چادر جانے کا جو غم ہے وہ بیٹے کے سر جانے سے زیادہ ہے. یہ غیرت مند مائیں ہیں. اجرکم من اللہ علی لعنت اللہ قوم الظالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.